رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہمارا اس سبق کا لیکچر نمبر 4 ہے، اور کہاں سے کبوتر نے اتنا کہا اور اسی وقت اڑ کے گدوں کے جوڑے کے پاس جا پہنچا۔ جہاں سے کبوتر نے اتنا کہا، جہاں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ اب یہ پیرا تشریح کے لیے بہت اہم نہیں ہے۔ کبوتر نے اتنا کہا اور اسی وقت اڑ کے گدوں کے جوڑے کے پاس جا پہنچا۔ کبوتر نے کبوتری کی بات سنی اور اس پر فوراً عمل کرتے ہوئے وہ گدوں کے پاس جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سلام دعا کی، اور یاد رہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو سب سے پہلے ایک دوسرے پر سلامتی بھیجو، سلام کہو، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، جو داستان ہوتی ہے دراصل اس کا مقصد صرف ایک کہانی بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ایک سبق نکالنا اور لوگوں کی تربیت کرنا، انسان کی تربیت درون کرنا، اس کی سیرت کو تعمیر سیرت کے لیے کوشش کرنا، یہ ہوتا ہے داستان کا مقصد، داستان ہو یا لوک داستان ہو۔ جی، تو سلام دعا کی اور پھر بڑی اپنائیت سے کہنے لگا۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو انداز بیان نہایت شیریں اور متاثر کن ہو، کیونکہ زبان آپ کے کردار کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا کہ بات اتنی دھیان میں رکھنا، لفظ شیریں زبان میں رکھنا، بات اتنی دھیان میں رکھنا، لفظ شیریں زبان میں رکھنا۔ تو نہایت شیرینی سے، بڑی مٹھاس سے، اپنائیت سے کہنے لگا، ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، یعنی ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے اور ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں، اور اسی طرح ہمارا رشتہ سگوں جیسا ہے کہ خون کے رشتے جتنے مضبوط ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ وہ رشتہ مضبوط ہے جس میں اخلاص ہو، جس میں خلوص ہو، اخلاص ہو، ورنہ کبھی سگے بھائی بھی برادران یوسف بن جاتے ہیں۔ رشتوں کی مضبوطی اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہو، ان میں خلوص ہو، محبت ہو، پھر کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن جائیں۔ اس پر قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، کیونکہ ایک تو کبوتر نے بات بڑے خوبصورت انداز میں اور بہت اپنائیت سے کہی تھی، اور دوسرا وہ گدھ بھی دوستی کی اہمیت سے واقف تھا، اور جب بھی کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو اس کی دوستی قبول کر لینی چاہیے۔ اسی لیے حضرت مولا حسن نے فرمایا کہ جو تمہارے دوست بننا چاہیں انہیں دوست بناؤ، عادل کہلاؤ گے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے مطابق، ٹھیک ہے، کہ جو تمہارے دوست بننا چاہیں انہیں دوست بناؤ، عادل کہلاؤ گے۔ جی، تو انہوں نے تو گدھ نے دوستی قبول کر لی اور کہا کہ آپس کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا سہارا، ہاں ہمسائے تو ماں جائے ہوتے ہیں، ہمسائے تو ہم ماں جائے، یعنی جیسے وہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہیں،
اتنے سگے ہوتے ہیں وہ، اور آپس میں دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہاں جو سبق ہے وہ ایک ہمسائے کے لیے، ایک ہمسائے کو اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کسی شخص کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا اور بہترین سلوک اختیار کرنا چاہیے، دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہمسایہ بھوکا سویا، جس شخص کا ہمسایہ بھوکا سویا تو اس شخص نے اس رات جو کھایا وہ حرام ہے۔ کیسی بات ہے؟ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی ضرورت مند، کوئی تکلیف میں مبتلا تو نہیں، کسی کو کوئی رنج تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، تو یہ آپ پر فرض ہے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ نہایت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بہت لازم اور ضروری بات ہے کہ آپ کا ہمسایہ آپ سے ناخوش نہ ہو، آپ کی شرارتوں سے تنگ نہ ہو، بلکہ باہمی محبت اور اخلاق و آداب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ جی، کبوتر نے انہیں بھی اپنا ہم خیال پایا تو بولا، میں اس لیے تم لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ آج سے ہم دوست بن جائیں۔ جواب میں گدھ بولا، ہم تو آج سے ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں، مگر میری بات مانو تو ہم ایک اور کام کریں۔ کبوتر نے پوچھا، وہ کیا؟ جس پر گدھ نے بتایا، یہاں قریب ہی ایک درخت کی کھو میں ایک سانپ رہتا ہے، اگر وہ بھی ہمارا دوست بن جائے تو پھر ہم خطرے سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ کہ مختلف، آپ دیکھیں، مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنا دوست بنا لینا چاہیے۔ دوستی کے لیے رنگ و نسل اور حسب و نسب نہیں، بلکہ خلوص، محبت اور وفا دیکھی جاتی ہے۔ تو گدھ نے مشورہ دیا کہ قریب ایک سانپ ہے، ہم سانپ کو بھی اپنا دوست بنا لیں۔ تو کبوتر کو یہ تجویز پسند آئی، بولا اگر یہ بات ہے تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارا دوست بن جائے۔ تو گدھ کی بات کبوتر نے تسلیم کر لی اور اپنے دوستوں کا حلقہ اور وسیع کرنے کے لیے گدھ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ضرور جانا چاہیے، اگر وہ دوست بن جائے تو ہم اور بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ چنانچہ گدھ اور کبوتر دونوں سانپ کے پاس پہنچ گئے، سانپ کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم تینوں مختلف برادری سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک سانپ، تینوں کی برادری ایک جیسی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات کبھی نہیں سوچنی چاہیے کہ دوست بناتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی شخص ہمارے حسب و نسب یا ہماری برادری سے ہے یا نہیں، یا وہ ہمارا ہم رتبہ بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں سے دوستی کرو، محبت کرو، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ فعل ہے، پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اخلاص کی جاگیر کو ہم اہل محبت تقسیم کر دیتے ہیں، بیچا نہیں کرتے۔ اور جو لوگوں کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا ہے اور دوستی کا جذبہ رکھتا ہے، وہ خود بھی کبھی ٹوٹ کر نہیں بکھرتا۔ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو احسان کرتا ہے اس پر احسان کیا جاتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم تینوں مختلف برادری سے تعلق رکھتے ہیں، مگر دوست بننے میں کیا حرج ہے؟ دوست میں تو کوئی پابندی حائل نہیں ہوتی، اہم بات ہے۔ دوستی میں یہ رنگ و نسل، یہ دولت، حسب و نسب، رتبہ، مقام، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو انسان کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہیں یہ چیزیں۔ اس نے انسان کو تقسیم کر دیا ہے، کئی طبقات میں انسان ایک دوسرے سے دور ہو گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے رہنا چاہیے۔ جی، تو سانپ نے ان دونوں کی باتوں کو بڑے غور سے سنا، کچھ دیر تک لیٹا، ان پر سوچ وچار کرتا رہا اور پھر ان سے کہنے لگا، دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہاں، دوستی ہوتی تو مشکل ہے، سانپ نے یہ بات درست کہی، کیونکہ دوستی میں سیکریفائس،
قربانی دینی پڑتی ہے، ایثار، قربانی، جود و سخا اور دوست کو مشکل میں مدد دینا۔ کبھی کبھی انسان خود بھی مشکل میں ہے اور دوست بھی، تو اپنی مشکل کو بھلا کر دوست کی مشکل دور کرنا، یہ اخلاص اور یہ محبت، یہ دوستی آسان نہیں ہے۔ اس کو دوست بنانا تو آسان ہے لیکن دوستی نبھانا بہت مشکل ہے۔ تو صاحب نے کہا دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے، جان بھی دینا پڑتی ہے دوستی کے لیے۔ تم ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدم پاؤ گے۔ دونوں نے بیک زبان سام سے کہا۔ اس پر سام بولا اگر یہ بات ہے تو مجھے تم دونوں کی دوستی منظور ہے۔ انہوں نے معاہدہ کر دیا کہ ثابت قدم رہیں گے، وفا نبھائیں گے، ہمیشہ اس تعلق کو قائم رکھیں گے، یہ ربط استوار رہے گا، کوئی وقت آئے، مشکل آئے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی پوری مدد کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں فرینڈ ان نیڈ اے فرینڈ انڈیڈ۔ اصل میں دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے، جو مصیبت میں ساتھ چھوڑ دے وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو مفاد پرست ہو، خوشامدی ہو، لالچی ہو، تمازات کا خمیر، وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، اسے بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم سچے دوست ہیں اور ایک دوسرے سے دوستی نبھائیں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح کبوتر گیدڑ سام کی دوستی ہو گئی۔ اب کبوتری مطمئن تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہے، ان کے دوسرے ساتھی بھی ہیں۔ دن گزرتے گئے، کبوتری نے جو انڈے دیے تھے اب ان کی جگہ ننھے منھے بچوں نے لے لی تھی، انڈوں سے بچے نکل آئے تھے۔ کبوتری اور کبوتر دن رات بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت میں لگے رہتے۔ ایک روز ایک شکاری اس طرف نکلا، شکار کرنے والا جنگل میں آیا کہ کوئی کسی جانور کا یا پرندے کا شکار کرے۔ وہ صبح سے مارا پھر رہا تھا لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ وہ اچھے درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اتفاق تھا کہ خالی ہاتھ لوٹ رہا تھا لیکن جاتے ہوئے وہ اس درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جہاں وہ کبوتر اور کبوتری رہتے تھے۔ اس نے دل میں سوچا خالی ہاتھ گھر جانا اچھی بات نہ ہوگی کہ سارا دن کام کیا، محنت کی ہے، ادھر ادھر مارا پھرتا رہا ہوں، اب ایسے ہی خالی ہاتھ چلا گیا تو میں خود اپنے آپ کو تو مطمئن نہیں کر سکوں گا، پھر دوست احباب کیا کہیں گے۔ بہت سی باتیں اس کے ذہن میں آئیں اور اس نے سوچا اچھا کیوں نہ کسی گھونسلے سے کسی جانور کے بچے ہی پکڑ کے لے چلوں، کچھ تو مل جائے گا۔ اتنا سوچ کر اس نے ارد گرد سے درخت کا جائزہ لیا تو اس پر ایک گھونسلہ دکھائی دیا، وہی کبوتر اور کبوتری کا گھونسلہ دیکھ کر اس نے اپنے تجربے سے اس کا اندازہ بھی کر لیا، کیونکہ شکاری تھا اور تجربہ کار تھا، اس لیے اس نے اندازہ کر لیا کہ گھونسلے میں کسی پرندے کے بچے بھی موجود ہیں۔ اس وقت شام ہونے کو آئی تھی اور آہستہ آہستہ چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر شکاری کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا اگر میں درخت کے نیچے آگ جلا دوں تو روشنی میں درخت پر گھونسلہ تلاش کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس نے ادھر ادھر سے چند سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس جمع کی اور پھر ان میں آگ لگا کر الاؤ روشن کر دیا۔ اس کے بعد وہ درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ تو اب دیکھیں اس کو شرارت سوچی کہ اکیلا جانا تو مناسب نہیں ہے، کیوں نہ یہ بچے ہی لے جاؤں۔ تو شریر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو بیزار کرنا اپنی حرکتوں سے۔ لیکن یاد رہے کہ شریر اپنی بدکاری سے، اپنی شرارت سے خود ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ شریر اپنی شرارت سے، اپنی بدکاری سے خود تباہ ہو جاتا ہے۔ شریر شرارت کرنے والا اپنی شرارت کے شر سے خود ہی تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ شرارت کرنے والا لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور یاد رہے جو اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہو، جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہو، خود بھی چین یا سکون سے نہیں رہ سکتا۔ جی تو ادھر درخت کے نیچے شکاری یہ تیاری کر رہا تھا، ادھر درخت پر بیٹھے کبوتر کبوتری یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔
وہ شکاری کی نیت بھانپ گئے اور اب اپنے بچوں کو بچانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے، جو ابھی اتنے بڑے اتنے چھوٹے تھے کہ اڑ نہیں سکتے تھے، وہ خود اپنی جان نہیں بچا سکتے تھے، اس لیے ان کی حفاظت ابھی کبوتر اور کبوتری کو کرنی تھی، لہٰذا وہ ترکیب سوچنے لگے۔ تو کبوتری سے کہنے لگا میں ابھی اپنے دوستوں کو خبر کرتا ہوں اور انہیں جلد بلا کر لاتا ہوں۔ اس پر کبوتری نے کیا جواب دیا انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو بچوں ایک دو لیکچر میں یہ سبق ختم ہو جائے گا، لیکن اس بار ٹیسٹ جو ہے وہ حصہ بے سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین آصد، خدا حافظ۔